ما في قلبي غير الله 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 لا إله إلا الله الله الله. ناظرین آداب، میں سیدہ صالح جبین سیاسی تقریر کے یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال کرتے ہیں. میرا آج کا موضوع ہے بچوں کے بدلتے ہوئے مزاج. بچوں کے بدلتے ہوئے مزاجوں کا وجوہات کیا ہیں، بچوں کے بدلتے ہوئے مزاجوں کی وجہ اور ان کے اندر جو بدلتے ہوئے تاثرات پیدا ہو رہے ہیں. بڑھتی عمر کے بچوں میں جو آج کل اس طرح کے مزاج تبدیل ہو رہے ہیں، جو ہارمونل چینجز ان کے مزاج بدلنے کی وجہ بن رہے ہیں، اس کے پیچھے کس طرح کی چند باتیں ہیں، جو پوائنٹس ہیں، وہ میں آپ سے آج شیئر کرنا چاہتی ہوں. ناظرین، میرے جو یہ پروگرام ہے اس میں والدین بھی مجھے اندازہ ہے کہ میرا پروگرام ضرور دیکھتے ہوں گے، مائیں اور بہنیں جو مائیں ہیں وہ بھی دیکھتی ہوں گی. تو جو بچوں کے جو بدلتے ہوئے مزاج ہیں، جن سے مائیں اکثر تھوڑا پریشان ہو رہی ہیں اس ڈیجیٹل پیرنٹنگ کے دور میں، جو بچوں کا مزاج بدلتا ہے، ان کے جو چڑچڑاپن آ رہا ہے، اور وہ اپنے پیرنٹس سے، اپنے گھر والوں سے اکثر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مما ہم بور ہو رہے ہیں، یا اگر مائیں کچھ یا والدین کچھ ان کو کچھ کام کہیں تو وہ اس کا جواب چڑ کر اور تھوڑا سا بدمزاجی سے دیتے ہیں. تو اس کے پیچھے بھی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، جس کا اندازہ ظاہر سی بات ہے کہ والدین کو نہیں ہوتا ہوگا، کیونکہ والدین اپنی ذمہ داریوں میں بھی مصروف رہتے ہیں. جو مائیں ہوتی ہیں وہ گھر کی ذمہ داریوں میں مصروف رہتی ہیں، اور جو والد ہوتا ہے وہ تو باہر کے کاموں میں اپنے آپ کو کمانے میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ بچوں کے اندر چڑچڑاپن کیوں ہو رہا ہے. تو ہو سکتا ہے ایک بات یہ بھی ہو کہ والدین کے اندر جو عادت و اطوار ہو سکتا ہے وہ چیز بچوں میں آئی ہو، یا بچوں کا جو عزت نفس ہے ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں وہ مجروح ہو رہا ہو، یا ڈاکٹری پوائنٹ آف ویو سے جو بڑھتی عمر کے بچے ہیں، جیسے 12-13 سال کی عمر کی جو بچیاں ہیں، بچے ہوتے ہیں، بالغ ہونے کی عمر جو ہوتی ہے، اس میں ان کی جو ہارمونل چینجز ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس کو لے کر اگر ہم بچوں کے مزاج کو سائیکولوجیکل ڈیل کریں گے اور ان کے ساتھ معاملہ رکھیں گے، ان کی عزت نفس کو کا خیال رکھ کے ان کو تربیت کریں گے اور ان کی اصلاح کریں گے، تو مجھے اندازہ ہے کہ بچوں کے مزاج کو اچھا اور مثبت بنانے میں ہمیں بہت مدد ملے گی. ایک تو بچوں کو اگر آپ نے کسی چیز کو پرورش میں، تربیت میں دینی ہے، تو ہمیں بچوں کے اندر ایک عادت یہ ڈالنی ہے، ہمیں انہیں بیجا لاڈ پیار، حد سے زیادہ والد کا خوف بالکل نہیں ان کے اندر بٹھانا ہے. اور ہمیں بچوں کے اندر ایک بات اور ڈالنی چاہیے کہ ہمیں ان کو نہ کہنے کی عادت، نہ سننے کی عادت کا ہمیں ان کو عادی بنانا ہوگا. کہ اگر بچہ ہم سے کچھ کہتا ہے، کوئی بیجا فرمائش کرتا ہے، تو ہمیں اس کو بہت اس کی عزت نفس کا خیال رکھے، اسے اس کی بات اگر غلط لگتی ہے، اس کی فرمائش بیجا لگتی ہے، ناجائز لگتی ہے، تو ہمیں نہ کہنے کا ہم حق رکھتے ہیں. اور اس طرح سے بچوں کے ذہن پہ یہ اثر ہوگا کہ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو والدین پورا نہیں کرنا چاہتے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو. اور بچوں کی جو مائیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ، اتنا زیادہ لاڈ پیار دکھاتی ہیں کہ بڑھتا ہوا بچہ ہوتا ہے، لڑکا ہوتا ہے، آپ اسکول کے شوز پالش کر رہے ہیں، اس کے وہ کام وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ حد سے زیادہ اپنے آپ کو صدقہ کر دینا، اولاد کی اس طرح کی پرورش کرنے میں، یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے. کہ اولاد تو مطلب ناجائز فائدہ ماں باپ کا وہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہر طرح کی کام ہمارے کریں گے. اگر مطلب بچے کو کوئی چھوٹا موٹا کام بھی ہے، وہ پانی کا گلاس بھی اٹھ کر لینا چاہے، پانی بھی پینا چاہے، تو والدین میں سے کسی کو، ماں کو، بالخصوص ماں کو آواز دیتے ہیں کہ مجھے پانی چاہیے. تو ان کو اس طرح کی تربیت دینے میں اور ان کو یہ باتیں سمجھانے میں بہت ہمیں مثبت کردار ادا کرنا ہے. اس ڈیجیٹل ایرا میں اپنے بچوں کے جو چڑچڑاپن ہو رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے بچوں پہ جو تعلیم کا پریشر ہے، ان کے اندر کمپٹیشن کا جو پریشر ڈالا جا رہا ہے، اس کے لیے تھوڑی سی روک تھام کی جائے، اس پہ تھوڑی سی نرمی برتی جائے. کہ ہمیں بچوں کو یہ نہیں سکھانا ہے تمہیں صف اول میں رہنا ہے، تمہیں اول آنا ہے، ہر چیز پہ تمہیں آگے رہنا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو انسانیت سکھانی ہے، ہمیں اپنے بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ تمہیں کہیں نہ کہیں کسی کے لیے کام آنا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ماں باپ کی جو بھی ذہنی آلودگیاں ہیں، وجود کی آلودگیاں ہیں، اس سے ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے۔ امید ہے آپ کو میرا یہ آج کا موضوع اور پروگرام پسند آیا ہوگا۔ سیاسی تقریر کے اس یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن کا بٹن دبا کے شکریہ کا موقع دیجیے۔ میں سیدہ صالحہ جبین سیاسی تقریر کے یوٹیوب چینل سے آپ سے الوداع کہتی ہوں۔ مع السلام۔ ما في قلبي غير الله 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 لا إله إلا الله الله